سورہ آل عمران رکوع نمبر 8. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. سورہ آل عمران رکوع نمبر 8. ترجمہ کنز الایمان. اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو. تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. یعنی یقین کاہے کا نہ لاؤ؟ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس. تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا اور ان میں کوئی وہ بھی ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم کا کوئی مواخذہ نہیں اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے. ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں. جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ یعنی میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں اور اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو. کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے. سورہ آل عمران رکوع نمبر 8. اس کی تفسیر ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات. یہودیوں کے مکر، ان کی بددیانتی، ان کی نئی نئی چالیں، کبھی مناظرے، کبھی بحث مباحثے، کبھی مباہلے آپ گزشتہ رکوعوں سے سنتے آ رہے ہیں. اب انہوں نے ایک نئی سازش شروع کی کہ اپنے کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں بھیجا کہ جی صبح صبح جاؤ اور جا کر کو ہم مسلمان ہونے آئے، کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہو جائیں گے، سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، دیکھو جی اسلام پھیل رہا ہے. پھر وہی لوگ شام کے وقت مسجد کے باہر کھڑے
یا کسی ایسی جگہ جہاں پر زیادہ پبلک کھڑی ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہیں گے نہیں جی نہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگا، اسلام میں یہ بات ہے، وہ کافر ہو گئے اور اسلام کے خلاف باتیں کریں گے۔ یہ کافروں کی ایک سازش انہوں نے اختیار کی۔ اس طرح کچے مسلمانوں کو یا نئے نئے مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے، اسلام کی تعداد گھٹانے کے لیے، اسلام کا مقام کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی۔ سازش اپنے گھروں میں تیار کر رہے تھے، اللہ نے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بنا کر نازل کر دی، بتا دیا کہ تم اپنے گھروں میں بھی چھپ کر اگر کوئی بات کرتے ہو تو یہ نبی تو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امام نبی ہے، تم وہاں بھی کوئی بات کرتے ہو تو اللہ پاک اسے میرے محبوب کے سامنے سب کچھ لا دیتا ہے اور اللہ پاک اسے سامنے لے آتا ہے۔ تو پھر ان کی ان سازشوں کا بھی کلا کما کیا گیا اور مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں کچھ لوگ تو بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، دیانتدار بھی ہوتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یہ بھی یہود کے قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی شخص نے ایک پورے ڈھیر امانت رکھایا تھا، جب وہ مانگنے کے لیے آیا آپ نے اسے دے دیا۔ اور ایک اور یہودی تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب تھا، اس کے پاس کسی شخص نے 1 روپیہ امانت کے طور پہ رکھایا تھا، جب وہ مانگنے کے لیے آیا تھا وہ کھا گیا، منکر ہی ہوگا، کہنے لگا آپ نے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رکھایا تھا۔ تو گویا بتایا یہ کہ ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی حالت یہی ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی ہو کسی کا تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح تو جو لوگ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا کہ آپ بھی اپنے اندر اس طرح کی عادتیں نہ ڈالیں، بلکہ امانت کا خیال رکھیں اور جس کی امانت ہو اپنے وقت پر اسے واپس کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور بات بھی کہی کہ وہ لوگ کہ جو کوئی وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کریں، یا قسم اٹھاتے ہیں اور قسم پوری نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو قیامت والے دن کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ان کو گندا کر دے گا اور ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، ان کو بڑا دردناک عذاب ملے گا۔ لہٰذا اپنی قسموں کو پورا کرنا چاہیے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جان بوجھ کر تورات کی آیتوں کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے، زبان کو پھیر کر پڑھتے تھے، لفظ کو دوسرا لفظ بنا کر کہتے یہ اللہ نے فرمایا، اور مسلمانوں کو گمراہ یا جو مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بات کو بھی تش تسبام کر دیا اور راز کھول دیا۔ ایک یہودی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اتنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو یہ کیا آپ خدا بننا چاہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ یاد رکھو میں خدا بننے کے لیے اسلام نہیں پھیلایا ہے، بلکہ خدا کو منانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں خود بھی بندہ ہوں اور سب کو کہتا ہوں خدا کے بندے ہو جاؤ۔ میں اپنے آپ کو خدا بنانے کے لیے میں نے اسلام کو نہیں لایا ہے، بلکہ خدا ہی کو خدا سمجھنے کے لیے، اور خود بھی خدا کا بندہ ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندے بن جائیں۔